الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك اللہ جل شانہ کی تعریف و توصیف کے بعد اس کے پیارے محبوب جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام استاد محترم اور میرے ہم وقت بھائی دوستوں السلام علیکم۔ حاضرین محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے لیل کی اذا سجا جب وہ پھیل جائے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کی تفسیر کی ہے اس آیت کریمہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد آقا علیہ السلام کی چمکتی ہوئی زلفیں ہیں، شب تہجد کی طرح چمکتی ہوئی آقا علیہ السلام کی زلفیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم۔ تو حاضرین محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ محبوب ملے ہیں، ہمیں وہ حبیب ملے ہیں کہ جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے بھی حبیب ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی اور ہمارے حبیب کوئی عام حبیب نہیں ہے، کوئی عام آقا نہیں ہے۔ ہمارے حبیب تو وہ حبیب ہیں جو اللہ کے بھی حبیب ہیں، ہمارے آقا ہیں کہ جو اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ تو ہم کس خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا نبی مل گیا ہے۔ تو فرمایا، شاعر کہتا ہے کہ ہے جو بھی چیز بنی دنیا میں مولا کی مرضی سے، ہے جو بھی چیز دنیا میں بنی مولا کی مرضی سے، ارے جو اپنی مرضی سے بنا کتنا حسین ہوگا۔ جو اپنی مرضی سے بنا ہوا ہے تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسان بن ثابت کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ اے حسان بن ثابت، میں نے آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے، آج آقا علیہ السلام کا چہرہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ایسے لگا کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ ولا مثلہ، فرماتے ہیں اے حسان بن ثابت، میں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا، نہ کوئی آپ کی مثل دیکھی ہے، نہ کوئی آپ کی مثل دیکھی ہے۔ تو وہاں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، تو کیسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا دیکھتا؟ کسی ماں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا جنا ہوتا تو دیکھتا۔ خدا نے وہ سچے پھن چھڑیا ہے جن دے وچ محمد نے اٹھا لیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا ہے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا ہے، محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا ہے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کی، آپ کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے۔ آؤ میں آپ کے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کی بات کرتا ہوں۔ حضرت مامونہ بنت کردم فرماتی ہیں کہ میں اپنے ابا حضور کے پاس آئی اور میرے ابا حضور جو تھے وہ آقا علیہ السلام کی سواری تیار کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی سواری پر
سوار ہونے کے لیے آئے تو میں شرم و حیا کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں آ سکی، لیکن میں نے پردے میں رہ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی انگلیوں کو دیکھا ہے، اور میں نے جب سے دیکھا ہے، آپ فرماتی ہے اس رب کائنات کی قسم ہے، اتنی حسین و جمیل، اتنی نور والی انگلیاں میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور اتنا حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا۔ تو شاعر کہتا ہے قدموں کو جبیں پہ سجائے رکھنا چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم مبارک کی ایڑیاں اتنی حسین ہے کہ چاند ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاند بھی ان کے مقابل نہیں آ سکتا۔ تو حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی میرا خدا، میرے اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے سیر کے لیے نکلے تو راستے میں ایک قافلہ آرام فرما رہا تھا، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر ان سے خیریت پوچھی، سلام کیا، تو عرب والوں کو نا سرخ رنگ کے اونٹ بہت پسند تھے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا ایک اونٹ پسند آ گیا جو سرخ رنگ کا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے قافلے والوں، کیا آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دل ویچا جگر ویچا جے سونا آپ آوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے سونا آپ آوے۔ تو وہ آگے سے کچھ نہیں بولے، وہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ تو شاعر کہتا ہے کہ تیری تب کی ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ فرمائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ لے جائیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون سی ہستی ہیں، انہوں نے اونٹ دے دیا، فروخت کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ آئیں گے، میرے غلام آئیں گے، وہ اس کی قیمت ادا کر دیں گے، وہ آپ کو اس کی رقم دے جائیں گے۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ لیا، حضور چل پڑے، جب تک حضور نظر آتے رہے، وہ دیکھتے رہے، جب میرے مصطفیٰ کریم ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ دیا، ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا یار جب کسی سے سودا کیا جاتا ہے، ادھار میں کوئی چیز دی جاتی ہے تو پہلے اس بندے کا پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کس قبیلے سے، کس گاؤں سے، کس بستی سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے۔ تو آپ نے پوچھے نہیں ہے، ان کا تعارف ہی نہیں کیا، ان سے پوچھے نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کدھر سے آئے ہیں۔ تو ایک نے کہا یار جب وہ بولتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا بولا، وہ کہتا میں آپ کو کیا بتاؤں، جب وہ مسکراتے تھے تو ان کے مسکرانے کی مسکراہٹ کی وجہ سے ان کے دانتوں کا اتنا نور، اتنا اجالا تھا کہ وہ سامنے والے پہاڑ پہ پڑتا تھا، تو میں تو وہی دیکھتا رہ گیا ہوں۔ اور تیسرا بولا، وہ کہتا ہے یار میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو ان کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا ہوں، میں تو ان کی آنکھیں تکتا رہ گیا ہوں، کیا خوب سجڑ دی آنکھیاں نے۔ آدم چشتی فرماتے ہیں کہ کیا خوب سجڑ دی آنکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، وہ اجے تو میرے یاد میں نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، ایتھے دھرتی لف لف جاوے، تے جے او ہاتھ پھلا وچ رکھے، ہاتھ پھلا تو ود جاوے، تے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سجاوے، تے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، تے توبہ 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 حسن سجن دا جھال نہ جلی جاوے، تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے، ایتھے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ اوندی جیڑا آوے وک جاوے، اعظم ایڈا سونا مائی تینوں کدھرے نظر نہ آوے، ایڈا سونا مائی تینوں کدھرے نظر نہ آوے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حسن و جمال پیش کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے آپ کو بھی حضور کی زیارت ہو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال دیکھیں تو یہ مخچند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، تے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے
جانے جہان آکھاں اوے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری صدا کتھے میرے علی کتھے تیری صدا مصطفی کی کتھے جا لڑیاں مصطفی کی کتھے جا لڑیاں تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہمارے دلوں میں ہمارے اندر میں ہمارے سینوں میں پوست فرما دے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اس نعمت سے ہمیں بھی یہ نعمت عطا کرے کہ ہم بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال دیکھ سکیں وما علیہ الا البلاغ